وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم 10ویں کلاس کا جو سبق نمبر 3 ہے، یعنی پہلا خلاصہ ہے اخلاق نبوی کا۔ بیٹا اس ویڈیو کے اندر آپ کو، جس میں آپ 5 میں سے 5 نمبر لے سکتے ہیں خلاصہ، اور پھر مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے ساتھ، تو پورے 5 نمبر والا خلاصہ جو کہ انتہائی آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اس ویڈیو کے اندر کریں گے۔ اچھا بیٹا، جو آپ کی 10th کلاس کی نئی بک ہے، اردو کی دہم کی نئی بک ہے، اس میں آپ کو جو خلاصے پیرنگ سکیم کے مطابق کرنے ہیں، پہلے 5 خلاصے آپ اگر کر لو گے، یہ پہلے 5 یہاں تک بنتے ہیں، یعنی 3 سے شروع ہو رہا ہے، 1 2 3 4 اور 5، ان پہلے 5 میں سے ایک خلاصہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آنا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا خلاصہ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بیٹا ہم کرنے والے ہیں اخلاق نبوی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا یہ جو خلاصہ میں آپ کو کرواؤں گا، یہ آپ کے پورے 5 میں سے 5 نمبر لے کے دے گا۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ آپ بڑی غلط جگہ پھنس گئے ہیں، کیونکہ بچے یہاں دیکھنے تو خلاصہ آئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ یاد کروا کے بھیجوں گا۔ آپ ویڈیو کے بعد دیکھیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یاد ہوا کہ نہ ہوا۔ انشاءاللہ آپ کے ویڈیو سننے کے بعد آپ کے جو تاثر ہوں گے، سر یہ تو ہمیں یاد بھی ہو گیا، اور 5 میں سے 5 کا یہ آنا بھی ہے۔ تو چلیں جی، بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے کہہ بھی نہیں رہا کہ آپ ویڈیو کو لائک کرو، یہ چینل کو سبسکرائب کرو، یہ ڈیسیژن آپ نے ایٹ دا اینڈ لینا ہے۔ تو چلیں بیٹا شروع کرتے ہیں۔ اب ہمارا سبق کا نام تو ظاہر ہے اس نے دیا ہی ہوگا پیپر کے اندر، اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شبلی نعمانی۔ کیا ہیں؟ شبلی نعمانی۔ نام یاد رکھیے گا، یہ اخلاق نبوی کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے شبلی نعمانی، ٹھیک ہے؟ اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رائٹر ہیں ان کا نام بیٹا کیا ہے؟ شبلی نعمانی۔ اب ہم اس خلاصے کو ایک ایک کر کے پیراگراف وائز یاد کرتے ہیں۔ بیٹا آپ نے اگر یہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا نا، زندگی بھر پورے سال کے اینڈ تک یہ خلاصہ نہیں بھولے گا، اور یہ پتہ ہے آپ کو اس میں سے آنا ہی آنا ہے۔ اس سبق میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و بے مثال اخلاق کا ذکر ہے۔ تو اس سبق میں بھائی جو اخلاق نبوی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو شبلی نعمانی نے لکھا ہے، اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال اخلاق کا ذکر ہے۔ اخلاق نبوی ہے تو مجھے یہیں سے پتہ چل گیا پہلی لائن کہ اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، بے مثال اخلاق کا ذکر ہے، جس کی سب سے بہترین گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور قریبی صحابہ کرام ہیں۔ اچھا دیکھیں، اب کسی سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو سب سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ جو اس کے گھر والے ہوں گے، اہل خانہ ہوں گے، اور جو اس کے قریبی ساتھی یعنی اس کے دوست ہوں گے، یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی صحابہ کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ پہلی لائن میں ہم نے کیا کہا ہے کہ جو اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے اس سبق کے اندر پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال اخلاق کا ذکر ہے اس سبق کے اندر، اور جس کے سب سے بہترین گواہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہیں اور قریبی ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، قریبی صحابہ کرام ہیں۔ تو پہلی لائن بیٹا کلیئر ہو گئی، یاد ہوگی ذہن میں کہ آپ اس سبق کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال اخلاق کا ذکر کریں گے، جس کے سب سے بہترین گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور قریبی صحابہ ہیں۔ اب جی اہل خانہ سے شروع کرتے ہیں۔ بک میں جو ہمارے پیراگراف کی ترتیب ہے، اب 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں آپ کے بارے میں؟ بیٹا یاد رکھیے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہیں۔ کتنے سال رہیں؟ 25 سال۔ ساتھ رہنا، صحبت میں ہونا، رفاقت اس کو بولتے ہیں۔ رفاقت مطلب ساتھ ہونا۔ تو 25 برس تک آپ کی رفاقت میں رہنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے، ایک پوائنٹ آ گیا۔ اب ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کون بتا رہی ہیں؟ جو پہلا ہمارے پیراگراف ہے، کون بتا رہے ہیں؟ آپ کے اہل خانہ میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ساتھ 25 برس تک رہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ یعنی جو جوڑنے والوں سے تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو توڑنے والوں سے بھی جوڑتے تھے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے، غریبوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ یہ غریبوں اور کمزوروں کا بوجھ بانٹنے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ کسی نے قرض دینا تو آپ ادا کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا اخلاق میں پوائنٹ ہمیں صلہ رحمی کے بعد کیا مل گیا؟ غریبوں اور کمزوروں کا بوجھ بانٹنے والے تھے۔ تیسرا پوائنٹ،
مہمان نواز اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا کے مہمان نواز تھے اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کریں گے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا ہے آپ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پہلا پیراگراف میرا یاد ہو گیا، میں نے اس میں یہ کہا کہ 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ پہلا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ صلہ رحمی کرنے والے تھے، غریبوں اور کمزوروں کا بوجھ بانٹنے والے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے۔ دو بات، مہمان نواز تھے اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے تھے۔ مہمان نواز تھے اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے تھے۔ بیٹا یہ 4 پوائنٹ آپ نے اس پیراگراف میں یاد رکھنے کہ 25 برس تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رفاقت میں رہیں اور وہ گواہی دیتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے، غریبوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، مہمان نواز اور مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والے تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے پہلی وحی کے بعد کہ خدا آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں ہم نے کیا کہا، ہم کس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتا رہے ہیں، اہل خانہ اور قریبی صحابہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی بات بتا دی۔ اچھا بیٹا یہ آپ کا خلاصہ جو ہے نا اس لیے بھی بڑا آسان ہے، چھوٹا ہے اور 5 میں سے 5 نمبر والا ہے، اور آسان ہے کیونکہ 4 پیراگراف ہیں اور 4 لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو پہلے میں حضرت خدیجہ کی ہوگی، اب حضرت عائشہ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں حضرت خدیجہ کا 25 برس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ درگزر فرماتے تھے۔ ابھی حضرت عائشہ کا جو پہلا بات ہے، بیان ہے، وہ کیا فرما رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ ہمیشہ درگزر فرماتے تھے۔ جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ہمیشہ آسان کام چنتے تھے۔ مطلب کوئی کام ہے، کوئی غزوہ میں جا رہے ہیں یا کہیں جانا ہے سفر میں، اگر اختیار ہوتا، چوائس ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں کام میں سے آسان ہوتا تھا اس کو چنتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے راستہ ہے کہ آپ اپنے اوپر مشکلیں نہ ڈالو بلکہ آسان راستے چنو۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ اب حضرت عائشہ کے مطابق 2 چیزیں، ایک پہلی بات کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ درگزر فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر 2 چوائس ہوتی، 2 اختیار ہوتے تو آسان کام کو چنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لی، کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اب کہیں گے اتنی غزوہ ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، دیکھیں اگر اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہوں یا کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس پہ کوئی سزا ہونی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کے احکام توڑے جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا، ذاتی بدلہ کسی سے نہیں لیا آج تک۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف پہنچائی، آپ فتح مکہ سے پہلے ذرا سوچیں تو صحیح کیا کیا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو جو یہ اوجڑی نہیں ہوتی، آپ نے قربانی میں دیکھی ہوگی، تو وہ بھرا ہوا اس سے، اور آپ سجدے میں تھے اور کوئی اوپر رکھ کے چلا گیا۔ اتنے ظلم ہوتے تھے، کھانے پینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور جب اسی شہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو بڑے آرے صحابہ کہہ رہے ہیں آج بدلہ لیں گے سارے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی آج بدلے کا نہیں ہے، آج تو رحمت کا، سارے معاف، آپ لوگوں کو سارا معاف۔ یہ بیٹا یہ چیز نہیں لکھنی ہے، میں نے صرف آپ کو یہ والی لائن بتانے کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی اور نہ ہی کسی خادم، عورت یا جانور پر ہاتھ اٹھایا۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، اکتائے ہوئے رہتے ہیں، جب بھی کوئی کسی سے ملے گا اکتائے ہوئے۔ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، مطلب لڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، گفتگو اتنی ٹھہر ٹھہر کے کرتے کہ سننے والے کو یاد ہو جاتا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز گفتگو بیٹا ٹھہر ٹھہر کے کیا کرتے، اس طرح اتنا مطلب اس انداز سے کرتے کہ زیادہ وقفہ بھی نہ ہوتا، ٹھہر ٹھہر کے کرتے، سننے والے کو بھلی محسوس ہوتی تھی اور وہ بات یاد ہو جاتی تھی۔ تو بول اٹھے تو بات خوشبو،
تو سوچ لے تو خیال خوشبو، تو بول اٹھے تو بات خوشبو، تو سوچ لے تو خیال خوشبو، تیرے تعلق سے بن گیا ہے جواب خوشبو سوال خوشبو۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس نے فرمایا؟ حضرت عائشہ نے۔ اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں بیٹا، حضرت عائشہ نے کن کن باتوں کا ذکر کیا؟ ایک تو کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ اگر دو اختیار ہوتے، دو چوائس ہوتی تو آسان کام کو چنتے۔ کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، اور کبھی مسلمان پر لعنت نہیں کی، کبھی خادم، عورت یا جانور پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کو نہیں مارا، اور گھر میں رہتے تو مسکراتے رہتے، خوش رہتے۔ اور گفتگو کرنے کا انداز کیا تھا؟ آپ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے تھے، سننے والے کو یاد ہو جاتی تھی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیں آدھا یوں سمجھ لیں ہمارا خلاصہ ہو گیا ہے۔ پہلے میں ہم نے حضرت خدیجہ کی بات کر دی، اب ہم نے حضرت عائشہ کی بات کر دی۔ اب آ جائیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب دیکھیں اس میں وہ ساتھ ساتھ یہ لائن بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے، اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ ویسے جن بچوں کو یاد نہیں ہوتی تو یہ کہہ دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن کیونکہ بک میں یہ ورڈنگ ہے آپ یہ ایڈ کرو گے تو امپیکٹ اچھا پڑے گا کہ حضرت خدیجہ 25 سال رہی ہیں آپ کے ساتھ، اور حضرت علی کے بارے میں انہوں نے کیا انٹروڈکٹری لائن ڈالی ہے کہ بچپن سے آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو اس وقت حضرت علی چھوٹے تھے، بچے تھے، مطلب عمر بہت کم تھی۔ اور کیونکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ابو طالب، انہوں نے پالا تھا، تو حضرت علی پھر آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی پرورش کی ہے جو حضرت علی تھے۔ ٹھیک ہے، تو بچپن سے آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم خو، خوش مزاج اور مہربان تھے۔ نرم مزاج تھے، خوش مزاج تھے، مہربان تھے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحث نہیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بحث نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حضور اوہو سارے ہی مٹ گئے، میں اصل چاہ رہا تھا کہ ہمارا نا چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے کیا فرمایا؟ بچپن سے آخری عمر تک نرم مزاج، خوش مزاج اور مہربان، اور کبھی بحث نہیں کرتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے۔ کہیں بحث کا معاملہ آتا تو آپ خاموش رہتے، مطلب بحث نہیں کبھی کی، جیسے ہوتا ہے نا الجھ پڑنا، نہیں، بے مقصد باتوں سے دور رہتے، بحث نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرتے تھے۔ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی برائی نہیں کی، کسی میں عیب تلاش نہیں کیے۔ ہم اسلام کے نام پہ کر نہیں رہے ہوتے، تم تو یہ کرتے ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، تم فلاں کرتے ہو فلاں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی برائی نہیں کی، عیب تلاش نہیں کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اس قدر خاموشی سے سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا گفتگو کا انداز بھلا کیا تھا کہ آپ دیکھیں پرندے بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہونا، آپ نے دیکھا نا کبھی کوئی چڑیا پرندہ بیٹھو، آپ تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں وہ پرندہ اڑ جاتا ہے نا۔ تو مثال کے طور پہ آپ امیجن کریں آپ کوئی چڑیا پکڑ رہے ہو، آپ کس طرح آرام آرام سے جاؤ گے کہ تھوڑی سی بھی حرکت ہوئی تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے میں اتنی مٹھاس تھی، اتنی بات کر مزیدار انداز سے کرتے تھے، صحابہ کرام میں سے چپ گم سم ہو کے پوری بات سن رہے ہوتے تھے، انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اس قدر خاموشی سے سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ لوگوں کے ساتھ خوشگوار انداز میں شریک ہوتے تھے، مطلب ہماری عادت ہوتی ہے جیسے اب میں آیا ہوں باہر سے، اب آگے بچے ہنس رہے ہیں، میں کلاس میں جاتا ہوں بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، اور میں باہر کسی ٹینشن میں آیا ہوں، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، شور نہ کرو ہیں۔ اب بچے کسی اپنی پیپر کی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں باہر سے خوش ہوں تو میں آ کے کہہ رہا ہوں، میں لطیفے سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ اب یہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق الٹ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشگوار انداز میں لوگوں سے بات کرتے تھے۔ اگر کوئی ہنسنے کی بات ہوتی تو آپ مسکرا دیا کرتے تھے۔ کوئی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، اپنی چیز نہیں کرتے تھے ان پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی عادت ہے، ایک ٹیچر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے ہمارے لیے تو ہر ٹیچر کیا ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے، ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے، تو لوگوں کے ساتھ خوشگوار انداز میں شریک ہوتے۔
اجنبیوں کی بدتمیزی برداشت کر لیتے تھے۔ اچھا بیٹا، عرب جو تھا نا، عرب یہ مطلب سارا صحرا تھا، بدو آپ نے سنو گے، عربی بدو ہوتے تھے جیسے دیہاتی ٹائپ بالکل، تو وہ تمیز نہیں کرتے تھے، دل کے سچے ہوتے تھے، بات آ کے کچھ بھی کر دیتے، کچھ بھی بات آ کے کر دیتے تھے، مطلب بہت سارے قصے ہیں، وہ آ کے کچھ بھی مطلب بات کر دیتے تھے۔ مسجد میں ساری محفل لگی ہوئی ہے، ایک آتا ہے ایک دیہاتی بدو آتا ہے، عربی بدو آتا ہے، اور وہ دور سے آ کے آواز لگاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سنو میری بات، تو ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس طرح آ کے کہتا ہے۔ تو صحابہ کرام دوڑے، میں ابھی اس کو بتاتا ہوں جا کے کہ آپ کو بات کرنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، بات سنیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کوئی آ کے اس طرح بدتمیزی بھی کرتے تو برداشت کر لیتے تھے۔ اچھا، اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کبھی بھی اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا تو کبھی بات نہیں کاٹتے تھے، پہلے ان کی بات مکمل ہوتی تھی پھر جواب فرماتے تھے۔ پہلی بار دیکھنے والا آپ سے اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھلا کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نا روب تھا، اللہ کے نبی تھے، روب ہونا تھا، تو روب تھا، ایک جلال تھا۔ کوئی پہلی بار دیکھتا تو ایک آپ کو دیکھ کے ایک بار ذرا مروب ہو جاتا تھا کہ اچھا یہ کوئی ہے شخصیت، تو مروب ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ اتنے مٹھاس والے تھے، آپ اتنی محبت والے تھے، جیسے جیسے آپ سے بات کرتا جاتا آپ سے واقفیت ہو جاتی تھی، آپ سے وہ محبت کرنے لگ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت تھی، یعنی بظاہر روب دبدبا، لیکن جب آپ سے بات کرنے لگتا کوئی، آپ سے مطلب آپ سے جب بات ہو گئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دیکھنے میں آپ کو بڑی روبدار شخصیت لگتی ہے، تو بات کرتے کرتے آپ کہتے ہیں بڑے محبت کرنے والے انسان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، بظاہر شکل روبدار تھی، مروب ہو جاتا تھا، لیکن جب جیسے جیسے آپ بات کرتے تو وہ آپ سے مطلب محبت کرنے لگتا تھا کہ آپ تو بہت میٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ عرصہ بھی زیادہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کی باتیں بھی زیادہ ہیں۔ اب یہ بک میں ہماری یہ باتیں، ان کو میں سمرائز کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ بچپن سے آخر تک رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بڑے نرم خوش مزاج اور مہربان تھے، آپ کبھی بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، بے مقصد باتوں سے دور رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی اور نہ کسی کے عیب تلاش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو صحابہ اس طرح بات سنتے، اتنی خاموشی سے بات سنتے، ایسا لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ محفل میں خوشگوار انداز میں بات کرتے تھے، کوئی باہر سے اجنبی آتا اور بدتمیزی کرتا تو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف سننا پسند نہیں فرماتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہا ہوتا آپ کبھی بات نہ کاٹتے بلکہ اس کی بات پوری ہونے دیتے پھر جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کو دیکھ کے کوئی مروب ہو جاتا تھا، کوئی نیا آتا تھا، لیکن جیسے جیسے آپ سے بات ہوتی رہتی، واقفیت بڑھتی، تو آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیٹا ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے اس کا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا اینڈ نہ چھوڑیے گا کیونکہ اینڈ میں میں نے سمرائز کرنا ہے، وہی تو اصل چیز ہے اس خلاصے میں یاد کرنے کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے والے حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا یہ حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا۔ اب یوں کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بچپن سے لے کے آخر تک ان کو پروان چڑھایا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آغوش میں پرورش پائی، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل تھے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ صرف اس وقت آتا جب حق کی مخالفت کی جاتی تھی، آپ ذاتی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے اور انتقام نہیں لیتے تھے۔ اب دیکھیے یہ کون لوگ بات کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اب جو حضرت ہند بن حالہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی، حالانکہ بچپن میں ڈانٹا بھی جاتا ہے سارا کچھ ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آپ کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کب آتا تھا؟ جب کوئی حق کی بات کی مخالفت کرتا تھا، ذاتی بات پہ کبھی غصہ نہیں آیا، کبھی انتقام نہیں لیا۔ بیٹا بات کلیئر ہو گئی؟ اب دیکھیں یہ ہمارا پورا خلاصہ ہے، اب میں اس کو سمرائز کرنے لگا ہوں۔ سمرائز میں یہ ہے
کہ اب پہلی لائن ہم نے یہ لکھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور بے مثال اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر جس کے سب سے بہترین گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور قریبی ساتھی ہیں۔ اب اہل خانہ میں بیٹا آپ نے 4 لوگوں کے نام یاد رکھنے ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 لوگ۔ اب 2 فیمیل ہیں، 2 میل ہیں۔ فیمیل کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 ہو گئے نام یاد۔ اب حضرت خدیجہ کے بارے میں انٹروڈکٹری لائن کیا ہے کہ یہ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضرت علی کے بارے میں بچپن سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی، اور حضرت ہند بن حالہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ ٹھیک ہے، اب یہ 4 لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے، غریبوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، مہمان نواز تھے، لوگوں کی مصیبت میں کام آتے تھے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ 2 باتوں میں اگر چوائس ہوتی، اختیار ہوتی، تو آسان کام چنتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، ہاں اگر کوئی اللہ کا حکم ہے وہ ایک الگ بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، کبھی کسی خادم کو، عورت کو یا جانور پر مارا نہیں ہے، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، گفتگو ٹھہر ٹھہر کے فرماتے تھے۔ بچپن سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت پانے والے، حضرت علی تربیت پانے والے، اور حضرت ہند بن حالہ پرورش پانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم خو اور خوش مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بحث و مباحثہ، زیادہ بات کرنے اور بے مقصد باتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی برائی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کی عیب تلاش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، صحابہ کرام اس قدر خاموشی سے سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، لوگوں کے ساتھ خوشگوار انداز میں شریک ہوتے۔ کوئی اجنبی آ کے بدتمیزی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اپنی تعریف سننا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ کبھی بات کرتے ہوئے کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ پہلی بار دیکھنے والا آپ سے مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے واقفیت بڑھتی وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے والے حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل تھے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالتے تھے۔ آپ غصہ کبھی نہیں آتا ذاتی طور پہ، ہاں اگر کوئی حق کی بات کی مخالفت ہوتی تب غصہ آتا۔ بیٹا اگر آپ یہ پورا خلاصہ اسی طرح لکھو گے، آپ کے انشاءاللہ 5 میں سے 5 نمبر آئیں گے۔ اور اب مجھے بتائیں کمنٹ میں کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ کو یاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ کو خلاصہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح کروایا ہے نہیں کروایا۔ اب اگر دل کرے تو ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، اور اچھی لگی ہو تو کسی دوست کو بھی بھیج دو کہ دیکھیں یار خلاصہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، چینل پہ 10ویں کی اسی طرح ہماری تیاری جاری رہے گی ہر سبجیکٹ کی۔ اللہ حافظ۔ سارا خلاصہ پڑھ کے میرے ذہن میں کچھ الطاف حسین علی کے اشعار آ رہے تھے حضور کی نظر، یہ خلاصے میں نہیں لکھنے، بس میرے ذہن میں آئے تھے، میں نے کہا سنا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو جائے گی، ہمیں ثواب مل جائے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ بہت بہت شکریہ۔